سورہ التوبہ آیت نمبر 128۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس تم ہی سے ایک رسول آیا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، بہت گراں گزرتا ہے اس پر کہ تم مشقت میں پڑو۔ حریص علیکم، تمہاری بھلائی پر بہت حریص ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت مہربان۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت نے ہماری طرف جو رسول بنا کر بھیجے، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آسان دین لے کر آئے۔ ہمارے نبی کی حیثیت آسانیاں بانٹنے والا نبی بھی۔ آپ نے امت کو بہت زیادہ آسانیاں دی۔ اس پر 2 جمعے آپ سن چکے ہیں، آج بھی اسی پر گفتگو ہوگی، اور کئی ایک جمعے بھی اس پر پڑھائے جا سکتے ہیں۔ اتنی دین کے اندر آسانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہیں، کیونکہ آپ کی ایک صفت اللہ نے بیان فرمائی ہے، عزیز علیہ ما عنتم، بہت گراں گزرتا ہے اس پر کہ تم مشقت میں پڑو۔ اس نبی پر تمہاری ہر قسم کی تکلیف، مشقت گراں گزرتی ہے، اس لیے آپ جو دین لے کر آئے وہ آسان دین تھا۔ جس کام میں آپ امت پر مشقت محسوس کرتے، آپ اسے چھوڑ دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی آسانی اور سہولت کی خاطر آپ نے فرمایا یہ جمعے کا جو خطبہ ہے یہ مختصر ہونا چاہیے، لمبا گھنٹوں تقریریں کرنا یہ آپ کی سیرت سے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ان طول صلاۃ الرجل وقصر خطبتہ معنۃ من فقہہ، مسلم کی حدیث ہے، لمبی نماز اور مختصر خطبہ بندے کے فقیہ ہونے کی نشانی ہے، یعنی سمجھداری کی علامت ہے، یعنی اس کے دینی سوجھ بوجھ کی علامت، جو مختصر خطبہ دیتا ہے۔ ہمارے یہاں بعض اوقات 1.5 گھنٹے کا خطبہ جمع ہوتا ہے اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا بیان کیا جا رہا ہے۔ مختصر خطبہ ہونا چاہیے، اور یہ خطیب کے فقیہ ہونے کی علامت، نشانی، دینی سمجھ بوجھ کی علامت بیان فرمائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اس میں بھی آسانی اللہ کے نبی نے کر دی کہ یہ نہیں ہے کہ جو لوگ جمعہ پڑھنے آگے ہیں اب ان کا سارا دن جمعہ پڑھنے میں ہی گزرتے ہیں، مختصر خطبہ۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سفر کے اندر بارش کے موسم میں، سخت سردی کے موسم میں 2 نمازیں جمع کی امت کی آسانی کے لیے۔ نماز اول وقت پر پڑھنا چاہیے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مگر آپ سفر میں ہیں، بارش ہو رہی ہے یا سخت سردی کا موسم ہے، تو اس میں امت کی آسانی اور سہولت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں جمع کی۔ بخاری مسلم کی حدیث،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि तबूक के सफ़र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर और असर और मगरब और इशा को जमा करके अदा किया करते थे। सफ़र में, तबूक का सफ़र, आपने ज़ोहर को असर, इसी तरह ज़ोहर को असर से मिलाया जा सकता है, असर को ज़ोहर से मिलाया जा सकता है, मगरब के साथ इशा को मिलाया जा सकता है, इशा के साथ मगरब को मिलाया जा सकता है। बुखारी मुस्लिम की हदीस। कितना आसान दीन है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर इल्लत, बगैर वजह के भी हज़र में 2 नमाजें जमा की हैं। आइए इसकी दलील सुनें। हम दलील देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कुरान से या अल्लाह के नबी के फरमान से, हम किसी और जगह से दलील नहीं देते। और मैं हदीस का नंबर भी बता रहा हूँ, अगर आप देखना चाहें तो खुद भी देख सकते हैं। बुखारी मुस्लिम की तमाम अहादीस सही अहादीस हैं और इनका नाम ही सहीहुल बुखारी है, सहीहुल मुस्लिम। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में बगैर खौफ, बगैर सफ़र के ज़ोहर असर को इकट्ठा करके पढ़ा। अबू ज़ुबैर कहते हैं, मैंने सईद से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? उन्होंने जवाब दिया, यही सवाल मैंने अब्दुल्ला बिन अब्बास से किया था, तो उन्होंने फरमाया था, अरादा अल्लाह युहरिजा अहदम मिन उम्मतिही, आप चाहते थे कि मेरी उम्मत में से कोई शख्स मुश्किल में ना पड़े, आप चाहते थे। मुस्लिम की हदीस है 705 नंबर। आप इसलिए आपने ऐसा किया कि मेरी उम्मत में से कोई शख्स मुश्किल में ना पड़े। नमाज अव्वल वक्त में ही पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर कोई उज़र है, कोई मुश्किल है और बगैर उज़र के कभी कभार आप 2 नमाजें इकट्ठी कर सकते हैं। हमारा मकसद बयान करना है अल्लाह के नबी की हदीस, आगे अमल करना या ना करना आपकी मर्जी। और अगर बारिश हो रही हो, बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअज्जिन से कहते कि अजान में ना हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की जगह कहो अला सल्लू फिर रिहाल, अला सल्लू फिर रिहाल, अला सल्लू फिर रिहाल। आइए सुनिए, हदीस बुखारी के अंदर मौजूद है, मुस्लिम में मौजूद है। और लेकिन हमारे यहाँ बारिश हो रही है, गलियों के अंदर कीचड़ है, पानी है, और मस्जिद से अजान की आवाज यही आई, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। पता नहीं ये अहादीस पढ़ते नहीं है, या जो तकलीद है उसने ऐसा इंसान को जो है वो हदीस से दूर कर दिया है कि आइम्मा की तकलीद में सही अहादीस को इंसान छोड़ दिया। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यअमुरुल मुअज्जिनु इज़ा कानत लैलतुन ज़ातु बर्दिन व मतरिन यक़ूल अला सल्लू फिर रिहाल। जब रात सख्त सर्द होती और बरसाती होती, बारिश होती, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअज्जिन को हुक्म देते कि वो अजान में कहे अला सल्लू फिर रिहाल, खबरदार और सुन लो, घरों में नमाज पढ़ लो, घरों में नमाज पढ़ लो, घरों में नमाज पढ़ लो। कितना दीन आसान है। जो बंदा मस्जिद में नमाज पढ़ने आता है, अब बारिश हो रही है, वो घर में नमाज पढ़ता है, ये हो ही नहीं सकता कि उसको नमाज बाजमात का सवाब न मिले। तो कितना दीन आसान है। और हम मस्जिद में कह रहे हैं हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, और अल्लाह के नबी मुअज्जिन को क्या कह रहे हैं कि कहो अला सल्लू फिर रिहाल। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मसाजिद के अंदर इस हदीस पर भी अमल होता है। बारिश के मौसम में हम अजान में मुअज्जिन को कहते हैं अला सल्लू फिर रिहाल, कहो
اللہ تعالیٰ باقیوں کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، ان خیر دینکم ایسرہ، بلا شبہ تمہارا بہترین دین وہ ہے جس میں زیادہ آسانی ہو۔ آپ نے 3 بار یہی جملہ فرمایا، ان خیر دینکم ایسرہ، ان خیر دینکم ایسرہ، بلا شبہ تمہارا دین بہترین دین ہے جس میں زیادہ سے زیادہ آسانی۔ یہ بہترین دین ہے، دین میں کتنی آسانیاں ہیں، لیکن لوگوں کو مشکل میں ڈالا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، دین آسان ہے، لوگوں کے لیے آسانی کا انتخاب کیا کرو، لوگوں کو مشکل میں نہ ڈالو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کسی علاقے کا ذمہ دار بنا کر بھیجتے تو اسے کہتے بشرا ولا تنفرا، یسرا ولا تعسرا، لوگوں کے لیے آسانیاں کرنا، لوگوں کو مشکل میں نہ ڈالنا، آسانیاں کرنا لوگوں کے لیے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 کاموں میں سے، آپ کے سامنے 2 کام ہوتے، ان دونوں کاموں میں سے آپ اس کام کا انتخاب کرتے جو آسان ہوتا، بشرطے کہ وہ گناہ کا کام نہ ہوتا، آپ آسان کام کا انتخاب فرماتے۔ یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سیرت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ روزوں کے اندر کتنی آسانی رکھ دی اللہ تعالیٰ نے، پورا سال 12 مہینوں میں صرف ایک مہینہ روزہ رکھنا فرض ہے، اور اس میں سے بھی وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ روزے، بیمار ہو گیا ہے چھوڑ دے روزہ، سفر پر جانے کی ضرورت پیش آ گئی ہے روزہ چھوڑ دے، کوئی گناہ کا کام نہیں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ آپ نے سفر میں روزہ چھوڑ دیا اور روزہ رکھا ہوا تھا، صحابہ کو کہا کہ روزہ توڑ دو، سب نے روزہ توڑ دیا، سب نے روزہ چھوڑ دیا، لیکن کچھ لوگوں نے روزہ نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا جی کچھ لوگوں نے روزہ نہیں توڑا، آپ نے حکم دیا ہے روزہ توڑ دو، تو کچھ لوگوں نے نہیں توڑا۔ آپ نے اولئک القصاۃ، اولئک القصاۃ، یہ نافرمان ہیں، یہ نافرمان ہے، مسلم کی حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے، ایک جگہ رش دیکھا، آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے ایک شخص پر سایہ کیا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ اس پر سایہ کیوں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے بتایا جی روزہ دار ہے، مسافر ہے لیکن روزہ رکھا ہوا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، آپ نے لیس من البر الصوم فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، اللہ نے آسانی دی ہے، چھوڑ دو روزہ اور بعد میں پورا کر لو، گنتی جتنے روزے چھوڑ دیے ہیں بعد میں پورا کر لو۔ اسی طرح دین میں اتنی آسانیاں ہیں، دودھ پلانے والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے، اسی طرح حاملہ عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے، مریض روزہ چھوڑ سکتا ہے، مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے، جتنے روزے ان کے رہ جائیں وہ بعد میں پورے کر لیں۔ اور اسی طرح ایک دائمی مریض ہے، دائمی مریض جس کے ٹھیک ہونے کی کوئی صورت باقی نہیں، انتہائی بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے لیے دین نے یہ آسانی دی ہے کہ وہ اپنی جگہ کسی اور کو روزے رکھوا لے، کسی مسکین کو پورا مہینہ کھانا کھلا دے، کتنی آسانی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں ہر روز روزہ رکھوں گا، ہر روز۔ آپ نے ان کو بلا لیا، فرمایا عبداللہ میں نے تمہارے بارے میں کیا سنا ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ میں ہر روز روزہ رکھوں گا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فرمایا تم اس کی طاقت نہیں رکھو گے، ہر روز روزہ نہ رکھو،
روزہ رکھو بھی، روزہ چھوڑو بھی، روزہ رکھو بھی، روزہ چھوڑو بھی۔ آپ نے فرمایا روزہ رکھو، روزہ چھوڑ دو، رات کو آرام بھی کیا کرو، رات کو قرآن بھی پڑھا کرو، نماز بھی پڑھا کرو، اور اسی طرح نیند بھی لیا کرو۔ اور آپ نے فرمایا مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، یہ کافی ہیں نفلی روزے۔ اور آپ نے فرمایا ہر نیکی کی اللہ اجر 10 گنا دیتا ہے۔ اگر تم ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرو گے تو 1 روزے کے بدلے میں 10 روزے رکھنے کا ثواب، تو 3 روزے 30 روزوں کے برابر ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا ہر مہینے کے 3 روزے رکھو گے، 13، 14، 15 تاریخ کے، چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھو گے تو یہ گویا پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب مل جائے۔ تو اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو، ہر روز روزہ نہ رکھو۔ اتنی آسانی کر دی آپ سے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور کہا عائشہ کھانے کو کچھ ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں کچھ بھی نہیں۔ فرمایا چلو روزہ رکھ لیں۔ آپ چلے گئے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، روزے کی نیت کر، نفلی روزے کی نیت کر۔ آپ کے بعد گھر میں نا کچھ مہمان آئے اور انہوں نے کچھ ہدیہ، کچھ تحفہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا۔ وہ کھانے کی چیز تھی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کچھ بچا کر رکھ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ مہمان آئے تھے، وہ ہدیہ لے کر آئے ہیں، کچھ تحفہ لے کر آئے ہیں۔ وہ ایک چیز ہے، حلوہ ہے جو کھجور، گھی اور پنیر سے بنا ہوا، کھجور، گھی اور پنیر سے بنا ہوا۔ تو آپ نے فرمایا لاؤ سے۔ صبح آپ نے کیا کہا تھا کہ کھانا نہیں ہے، چلو میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ آپ نے اس میں سے کھا لیا، امت کے لیے آسانی کر دی۔ آپ نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے اور آپ جو ہے نفلی روزے کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، توڑ بھی سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کھا لیا، امت کے لیے اور آسانی کر دی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ، اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی رخصت کو قبول کیا جائے۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ جو اللہ نے آسانی دی ہے، رخصت دی ہے، اس رخصت کو قبول کیا جائے۔ کما یکرہ ان تؤتی معصیتہ، جیسے وہ یہ ناپسند کرتا ہے کہ اس کی نافرمانی کا ارتکاب ہو، جیسے وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ لوگ اس کی نافرمانی نہ کریں، اسی طرح وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگوں کو جو اس نے رخصت دی ہے، آسانی دی ہے، اس کو وہ اختیار کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آپ کو پتہ چلا کہ وہ ساری رات قرآن پڑھتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے رہتے ہیں، اور نماز میں قرآن پڑھتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، رات کو آرام نہیں کرتے، بیوی کا حق ادا نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور فرمایا تمہاری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، قرآن کتنا پڑھتے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی ساری رات قرآن پڑھتا رہتا ہوں، جتنا مجھے یاد ہے وہ میں قرآن ساری رات میں پڑھ لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہ ایسا نہ کیا کرو، مہینے میں 1 دفعہ قرآن پڑھا کرو، مہینے میں، یعنی ہر روز 1 سپارہ پڑھ لیا۔ وہ کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے اس سے زیادہ طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا چلو 20 دنوں میں قرآن پڑھ لیا۔ انہوں نے کہا مجھے اس سے زیادہ طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا چلو 7 دنوں میں قرآن پڑھ لیا۔ انہوں نے کہا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ فرمایا بس 7 دنوں کے اندر قرآن مکمل کرو، اس سے کم دنوں میں نہیں۔ ایک روایت میں 5 دن بھی آتا ہے، کہ روایت میں 3 دن بھی آتا ہے۔ یعنی قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن ساری رات نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس کو پسند نہیں کیا،
یہ انسان کے لیے مشقت ہے، مشکل ہے کہ وہ ساری رات 1 دن کر لے گا، 2 دن کر لے گا، 3 دن کر لے گا، پھر اس کے بعد تھکاوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ آپ نے امت کے لیے آسانی کر دی، ساری رات نماز نہیں پڑھنی، ساری رات عبادت نہیں کرنی، جتنی آسانی کے ساتھ عبادت کر سکتے ہو کر لو، پھر آرام کرو۔ کتنی آسانیاں دی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمانے کے لیے کچھ دن مقرر کر دیے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں ہم اکتا نہ جائیں۔ بخاری کی حدیث۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ آپ کی زبان مبارک سے گفتگو سننے کے لیے صحابہ ہر وقت تیار رہتے ہیں، آپ کی گفتگو کے موتی چننے کے لیے ہر وقت تیار، اور صحابہ یہ چاہتے تھے کہ آپ ہر وقت گفتگو کرتے رہیں اور ہم سنتے رہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن مقرر کیے تھے نصیحت کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تھوڑی نصیحت کرتے تھے کہ کہیں ہم اکتا نہ جائیں۔ صحابہ بیان کرتے تو نصیحت کے لیے دن مقرر ہونے چاہیے، یہ نہیں ہے کہ ہر روز ہی درس، ہر روز ہی درس، ہر روز ہی درس۔ اسی لیے تو ہم وہ درس پروف بن چکے ہیں، سنتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکالتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملات کے اندر، لین دین کے اندر، خرید و فروخت کے اندر آپ نے امت کو اس بات کی تلقین کیا کہ آسانی کرو، آسانی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا کی ہے، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم کرے جو خرید و فروخت میں لین دین کا تقاضا کرتے وقت نرمی اور کشادہ دلی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ آپ نے سیدنا عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اونٹ خریدا، حضرت عمر سے اونٹ خرید کر ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر کو گفٹ کر دیا، تحفہ دے دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات اچھے نہیں تھے، ان کے والد احد میں شہید ہو چکے تھے، اور ان کی 9 غالباً بہنیں تھیں، اور ان کی کفالت ان کے ذمے تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کیسے کی؟ تبوک سے واپس آ رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ جابر کا اونٹ پیچھے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بھائی جابر یہ کیا ہے؟ اونٹ کو اس لیے بڑا تھک گیا ہے، میں تو اس کو جا کر نہ مدینہ میں بیچ دوں۔ آپ نے اس کو ہلکا سا چکا لگایا، اس تیز ہو گیا، وہ تیزی سے چلنے لگا۔ آپ نے فرمایا اونٹ بیچنا ہے؟ کہنے لگے ہاں اللہ کے نبی بیچنا ہے۔ کتنے کا بیچنا ہے؟ سودا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طے کر لیا، اتنی چاندی میں دوں گا اور یہ اونٹ لے لوں گا۔ انہوں نے کہا میں مدینہ جا کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ مدینہ پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ مختصر حضرت بلال کو بلایا، کہا کہ جابر آتے ہیں نا تو ان کو اتنی چاندی دے دو اور اونٹ لے دو۔ حضرت جابر آئے، آپ نے حضرت بلال سے کہا، بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو چاندی دے دی اور اونٹ لے لیا۔ جب وہ واپس جانے لگے نا تو آپ نے پیچھے سے آواز دی۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں ڈر گیا، پتہ نہیں اللہ کے نبی سودا منسوخ ہی نہ کر۔ آپ نے بلایا، یہ دیکھیں مدد کا طریقہ، کیونکہ وہ 9 بہنوں کی کفالت کر رہے تھے، باپ کے اوپر کافی سارا قرضہ تھا جو حضرت جابر نے اتارنا تھا، اور انہوں نے اتارا بھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے ہیں، وہ آپ کے پاس آتے ہیں، فرماتے ہیں جابر یہ پیسے بھی تمہارے اور یہ اونٹ میری طرف سے تمہارے لیے ہدیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے اتنی آسانیاں کر دی ہیں۔ النکاح ایسر، کتنی باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ آپ نے بہترین نکاح وہ نکاح ہے جس میں جو آسان ہو، جس کا خرچہ کم سے کم، وہ بہترین نکاح ہے، خیر و برکت والا نکاح ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے کہتے ہیں 1-2 منٹ آپ کے زیادہ لوں گا، تو میں چاہتا ہوں آج اس کو ختم کریں، اگلا پھر سلسلہ شروع کریں، آیت کا اگلے حصے کو شروع کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں، نکاح کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا۔ تو ایک صحابی سے کہنے لگا تمہاری شادی کر دیں؟ کہا ہاں جی کر دیں، فلاں عورت سے کر دیں۔ اس عورت سے پوچھا گیا تمہاری اس سے شادی کر دیں؟ کر دیں۔ ان کے پاس، لڑکے کے پاس حق مہر دینے کے لیے اس وقت کچھ نہیں تھا، آپ نے ان کا نکاح کر حق مہر مقرر نہیں کیا۔ اور دین میں یہ آسانی ہے، حق مہر مقرر کیے بغیر بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ اس صحابی کو خیبر کی جنگ سے مال غنیمت ملا، ان کی موت کا وقت آیا، انہیں یاد آیا کہ میں نے تو فلاں بیوی کا حق مہر ہی نہیں دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے خیبر کی جنگ سے جو مال غنیمت ملا تھا وہ میں اپنی فلاں بیوی کا حق مہر مقرر کرتا ہوں، اور پھر وہ حق مہر ان کی بیوی کو دیا گیا، تو 1,00,000 درہم میں اس نے وہ بیچا۔ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے وسائل، آپ نے بغیر حق مہر کے مقرر کیے بغیر نکاح پڑھا دیا، اور بعد میں انہوں نے حق مہر دیا، اور جو 1,00,000 درہم۔ تو دین بڑا آسان ہے، ہم نے اس کو مشکل بنا دیا۔ ہم نے جو ہے نا وہ دین، شادیوں کے لیے 8, 10, 15 لاکھ روپیہ ہوگا کم از کم تو پھر شادی ہوگی۔ دین تو بڑا آسان دین ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ نے فرمایا حق مہر دینے کے لیے، فرمایا قرآن کی کون کون سی صورتیں تمہیں یاد ہیں؟ فرمایا فلاں صورتیں یاد ہیں۔ فرمایا یہ اپنی بیوی کو یاد کروا دینا، یہی اس کا حق مہر۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں اللہ نے دین آسان دیا ہے، اس دین پر صحیح معنوں کے اندر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔